اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین انعم اللہ علیہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے کہ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ بیان کیا تھا، جو آخری ہم نے چھوڑا تھا وہ تھا جو کتاب ہے الصواعق المورقہ ابن حجر مکی الحصنی، اس سے ہم نے آخری جو تحریر پڑھی تھی، جس میں ہم نے صلح حضرت امام حسن علیہ السلام جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، اور اس صلح کے اوپر کیا شرائط بیان ہوئی ہیں تاریخی کتب کے اندر یا نہیں ہوئی ہیں، آیا کہ اس کی سند ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم نے کچھ شرائط کو کتب اہل سنت سے دکھایا بھی ہے اور پیش بھی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا ویڈیو کلپ ہے، اس کو بھی ہم مختصر کر کے بیان کریں گے۔ تو جو ہے وہ تقریباً حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ شرائط لکھی گئی ہیں، تقریباً 14 یا 15 کے لگ بھگ، جو مختلف کتب تاریخ سے اور شیعہ اور سنی کتب سے وہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے چند ایک جو کتب سے ہم نے پڑھی ہیں، تو اب مزید ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے جو شرائط تھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ۔ تو ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف وہ شرائط ہے نا وہ، کیونکہ اہل سنت محققین کا یہ طعن ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور شرطیں نہیں ہیں، تو جب آپ کے ہم کہتے ہیں آپ کے معتبر محققین نے دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے الصواعق المورقہ ابن حجر مکی الحتمی، کیا یہ چھوٹا نام تو نہیں ہے تاریخ کا، اور یہ جو الصواعق المورقہ انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے قبول کیا ہے کہ باقی شرائط جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جب صلح ہوئی ہے تو اس کے اندر شرائط لکھی گئی ہیں۔ تو ان شرائط کا انکار جو ہے نا وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ علماء اور محققین جو ہے وہ کیوں ان شرائط کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ ابھی ہم دوسرا حوالہ، یہ آپ کی جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفاء، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ جو ترتیب ہے وہ محمد الیاس عادل صاحب نے اس کا کیا ہے، میری لائبریری کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ گل گرافکس وہاں سے چھپی ہے۔ تو مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے یہ جو ہے وہ یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ میرے پاس جو ہے وہ کافی پرانی کتاب ہے میری لائبریری کے اندر۔ تو اس کے اندر بھی تاریخ خلفاء جو امام جلال الدین سیوطی بڑے مشہور محدثین میں ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جرح و تعدیل کے اندر بھی ان کا ایک مقام ہے، تدریب الراوی ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اسی طرح تفسیر در منصور کی ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، طبقات الحفاظ کے اندر بھی انہوں نے ایک بڑی جو ہے نا وہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ تو یہ بڑے مشہور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے تاریخ خلفاء۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جو صلح کی شرائط ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 379 یعنی 379 کے اوپر تاریخ خلفاء کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کا پورا ہونا، یعنی یہاں پہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے نا وہ اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ رہے، کیونکہ اہل کوفہ نے آپ سے بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے آپ سے ملاقات کی، اور اللہ رب العزت کو منصف جانتے ہوئے ان شرائط کے ساتھ بات چیت طے ہوئی کہ فی الوقت جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے وہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر امام حسن جو ہے نا وہ خلیفہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے دستور چلا آتا ہے کہ اہل مدینہ اور حجاز اور عراق سے کچھ نہیں لیا جاتا، وہ بدستور جاری رہے گا، اور آپ کا قرضہ جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ادا کریں گے۔ حضرت معاویہ نے ان شرائط کو قبول کر لیا، یعنی
اور اسی پر صلح ہو گئی. یعنی یہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء کے اندر بھی اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے اور لکھا ہے اور قبول کیا ہے، جو اہل سنت کا ایک بڑا نام ہے. تو اور بہت ساری جو ہے نا وہ روایات ہیں. اسی طرح بھی میں ایک روایت جو ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر چند ایک اور شرائط کے اوپر بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا حافظی کریں گے. تو یہ جو ابن جریر طبری بڑے مشہور جو ہے نا وہ مورخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب جو تاریخ الامم والملوک ہے، تاریخ بنا مشہور تاریخ طبری، اس کے اندر جو سند کے ساتھ جو ہے نا وہ روایت نقل کی ہے. وہ بڑی لمبی روایت ہے، ہم وہ پوری روایت نہیں پڑھیں گے. اس کا چیدہ جو پہلے سند پڑھ کے اس کے بعد اس کا ترجمہ تھوڑا آپ کو پڑھ کے سنا کے جو ہے نا وہ دیگر شرائط کی طرف بھی آئیں گے. تو یہ کون سی روایت تھی کہ حدثنی عبداللہ بن احمد المرودی قال اخبرنی ابی قال حدثنا سلیمان قال حدثنی عبداللہ عن یونس عن الزہری قال بایع اہل العراق الحسن بن علی بن خلافتی. یعنی یہ میں نے سند پڑھی ہے. تو یہ روایت جو ہے وہ جلد نمبر 5 میں یہ جو تاریخ طبری ہے اس کے اندر یہ روایت نقل ہے اور سند کے ساتھ نقل ہے. اس کی جو ترجمہ ہے وہ ایک لمبی روایت عربی کی، میں اتنی وہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ کو سمجھ آئے گا. تو ہم سیدھا گفتگو کرتے ہیں اس پوائنٹس کے اوپر کہ عبداللہ بن احمد مروزی نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، کہا کہ ہم سے سلیمان نے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے عبداللہ نے روایت کی یونس کے واسطے سے، اور انہوں نے زوری سے وہ کہتے ہیں کہ اہل عراق نے حسن بن علی کی خلافت پر بیعت کی. تو امام حسن نے ان پر شرط رکھنا شروع کی کہ تم سننے اور اطاعت کرنے والے ہو، جس سے میں صلح کروں گا تم مجھ سے صلح کرو گے، جس سے میں جنگ کروں گا تم مجھ سے جنگ کرو گے. تو جب امام حسن نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط ان پر رکھی تو اہل عراق اپنے معاملے میں مشکوک ہو گئے اور کہا یہ شخص تمہارے لیے جنگ کا ارادہ رکھنے والا نہیں. یعنی یہ اہل عراق کی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں، کہاں پہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے جناب معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور اس میں کچھ شرائط لکھ کے بھیجی اور فرمایا اگر تم مجھے یہ شرائط دے دو یعنی تو میں تمہاری بات سننے والا ہوں، اور جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، اور ان شرائط کو اگر آپ ان شرائط کو پورا کریں گے. تو یہ طبری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ان شرائط کے کہ یہ جو شرائط ہیں یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط لکھا ہے تو وہ شرائط جو ہے نا وہ آپ نے بیان کی ہیں. اسی جو ہے نا وہ ہم نے اسوائے کے مورکہ سے بھی یہ بات آپ کو دکھائی ہے. اچھا، تو ہم پہلی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ ان شرائط کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو جو ہے نا وہ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری شرائط موجود ہیں کہ جو حضرت امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان ہوئی ہیں. اس میں بھی اور بھی چند ایک جو ہے نا وہ ہم پڑھ دیتے ہیں ان شرائط کو، پھر آگے کتب کے حوالہ جات جو ہے نا وہ دینے کے بعد انشاءاللہ آپ سے خدا حافظی کریں گے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. اچھا، جو شرط تھی ان میں سے چیدہ یہ شرائط تھی کہ تسلیم الامر الی معاویہ الی ان یعمل بکتاب اللہ کتاب اللہ و سنت نبی و سیرت خلفاء الصالحین. یہ پہلی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ معاویہ بن ابی سفیان ان کے حوالے ہو جائے گی، اور اس شرط پر کہ وہ اللہ اور کتاب رسول کی سنت اور نیک خلفاء صالحین کے طریقے پر عمل کریں گے. دوسری شرط لیس لمعاویہ ان یعد بالامر الی احد من بعدہ والامر بعد الحسن فإن حدث بحدث فالامر للحسین، کہ جو ہے نا وہ جناب معاویہ بن ابی سفیان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد کریں، بلکہ یہ حکومت بعد میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگی. اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگی. اس کے بعد تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی الا من العام العموم الناس الاسود والاحمر منهم على السواء فيه وان يحتمل
معاویۃ ما یکون من فواتہم وان لا یتبع احد بما مضی وان لا یاخذ اہل العراق، یعنی یہ صلح تمام لوگوں کے لیے عام ہوگی، خواہ وہ گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا ہو، اور جو معاویہ بن ابی سفیان ہیں ان کی لغزشوں کو برداشت کریں گے اور ماضی کے معاملات پر ان کا کوئی پیچھا نہیں کریں گے، اور اہل عراق سے کوئی بھی اس طرح بغض و عناد اور کینہ نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی شرط تھی اللہ یسمی امیر المؤمنین، یعنی جو معاویہ ہیں وہ امام حسن کو امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب نہیں کریں گے، وہ اللہ یقیم عندہ للشہادتی، اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے دربار میں گواہی یا شہادت کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ چھٹی جو تھی وہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یترک سب امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام والا یذکرہ الا بخیر، یعنی امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا نہیں کہا جائے گا اور ان کا ذکر جو ہے وہ اچھے انداز میں کیا جائے گا۔ ساتویں جو شرط تھی وہ یوسع الی کل ذی حق کا ہو، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے گا۔ وَإِلَّا مَنْ لِشِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَدَّمْ التَّعْرَضَ لَهُمْ بِمَكْرُهُ، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں ان کو مکمل امن دیا جائے گا اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آگے جو نویں جو شرط ہے، یفرق فی الاولاد من قتل من قتل مع ابیہ فی یوم الجمل والسفینہ الف الف درہم ویجعل ذلک من خراج دار ابجرد، یعنی جنگ جمل اور سفین کے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور ان کی اولادوں کو 10-10 لاکھ درہم جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ رقم دار ابجرد کے خراج سے دی جائے گی۔ آگے جو 10ویں جو شرط تھی وَإِن یعطیہ ما فی بیت مال کوفہ، یعنی کوفہ کے بیت المال میں جو بھی مال موجود ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ وَيَقْضَى جو 11ویں جو شرط تھی وَيَقْضِي عَنْهُ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ 100,000، یعنی امام حسن علیہ السلام کے ذمے جو قرض ہوں گے وہ ادا کیے جائیں گے، اور ان کو ایک سال جو ہے وہ 1,00,000 درہم سال کا دیا جائے گا۔ اسی طرح 12ویں جو شرط تھی وَأَلَّا يَبْغِي لِلْحَسَنِ بن علی وَلَا لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائلۃ سرًا ولا جہرا ولا یخفی احدا منہ فی افق من الافاق، یعنی جو معاویہ بن ابی سفیان ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کریں گے، اور نہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور نہ ہی ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کے خلاف، نہ خفیہ نہ اعلانیہ، اور نہ ہی کسی علاقے میں، اور ان میں سے کسی کوئی خوف زدہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ پہلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے اس کی شرط کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو شرطیں ہیں کہ کوفہ کے بیت المال میں 50 لاکھ درہم جو ہیں وہ حکومت کی حوالگی میں شامل نہیں ہوں گے، اور جو معاویہ ہیں وہ ہر سال امام حسن علیہ السلام کو 20 لاکھ درہم دیں گے، اور بنی ہاشم کو عطیات میں بنی عبد شمس پر ترجیح دی جائے گی، اور جنگ جمل اور سفین میں شہید ہونے والوں کی اولاد کو 10-10 لاکھ درہم تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ چوتھی جو ہے نا وہ شرط تھی وہ یہ تھی کہ عام لوگ اللہ کی زمین میں جہاں بھی ہوں، شام، عراق، حجاز یا یمن میں امن میں ہوں گے، کالے اور گورے سب محفوظ ہوں گے، جو ہے نا وہ معاویہ بن ابی سفیان ان کی لغزشوں کو، ان کی کوتاہیوں کو برداشت کریں گے، اور ماضی کے معاملات کے اندر ان کا پیچھا نہیں کریں گے۔ علی علیہ السلام کے شیعہ اور علی علیہ السلام کے ساتھی جہاں بھی ہوں گے وہ امن میں ہوں گے۔ تو یہ جو شرائط ہیں یہ مختلف کتب کے اندر نقل ہوئی ہیں، میں وہ کتب بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے جو مراجع ہیں وہ بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 15 کے اوپر اس ایک شرطوں کو نقل کیا۔ اسی طرح ابن عقیل نے النصائر الکافیہ اس کے اندر رقم صفحہ 159 کے اوپر، اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 کے اوپر، اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 229 کے اوپر، اسی طرح ابو الفرج الاصبہانی نے مقاتل الطالبین کے اندر صفحہ نمبر 26 کے اوپر، اخبار الطوال الدنوری رقم صفحہ 200 کے اوپر، اسی طرح ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر رقم صفحہ 206 کے اوپر، اور ان جو شرائط کا ذکر کیا۔ اسی طرح
سید محسن امیر العاملی یان شیعہ، انہوں نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 کے اوپر، ابو الفرج الاصبہانی مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 26 کو، اسی طرح ابن صباغ المالکی الفصول المحمتہ فی معرفت الائمہ احوال الائمہ جناب صفحہ 144 کے اوپر، اسی طرح تاریخ طبری جلد نمبر جو ہے نا وہ 5 صفحہ نمبر 97 انہوں نے لکھا، اسی طرح جو ہے وہ تاریخ دور الاسلام رزق اللہ، انہوں نے جو ہے وہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 کے اوپر، اور محمود الغراغولی جواہر الکلام فی مدح سعادت العلام صفحہ نمبر 112 کے اوپر، یعنی میں نے کافی کتب کا نام لیا، اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ یہ روایات جو شرائط کے متعلق ہیں، یعنی یہ جو شرطیں بھی موجود ہیں ان کے اوپر ان کتب کے اندر، تو یہ جو اس کے اوپر تان کرتے ہیں، جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات موجود ہیں ہی نہیں کتب کے اندر، تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو وہ ہوش کے ناخن لیں۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کی کتب کے اندر بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ قول، یہ شرائط جو ہیں وہ سند کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہیں اور بغیر سند کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی جو تاریخی کتاب ہے اس کے اندر اگر سند کے اندر علت بھی ہوتی ہے یا سند کے اندر ضعف بھی آ جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ اس طرح فقہی اور عقائدی لحاظ سے جو اسناد ہیں، جو تاریخی روایات ہیں، ان سب کی اگر آپ اسناد کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ذخیرہ تاریخ ہے وہ آدھے سے زیادہ آپ اس کو پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے، آپ اس کے اوپر بلیو نہیں کر دیں۔ تو اسی کے ساتھ جو وہ اجازت چاہیں گے، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر دیں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ بہت شکریہ، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔